اسرائیل میں ابھی پو پھٹے 2 سے 3 گھنٹے ہوئے تھے۔ وقت صبح کے 8:30 سے 9 بجے کے درمیان کا تھا۔ ایسے میں دفاعی نظام کے لیے نصب سسٹم کے سائرن بجنے لگتے ہیں اور معلوم پڑتا ہے کہ لبنان سے صفائے دہر کو باطل سے مٹانے والوں، نوع انسان کو غلامی سے چھڑانے والوں اور کعبے کو جبینوں سے بسانے والوں اور قرآن کو سینوں سے لگانے والوں نے میزائل داغ ڈالے ہیں۔ نقصان کتنا ہوا، کہاں ہوا اور کب کب ہوا، اسے ایک لمحے کو سائیڈ پہ رکھ کے سوچئے کہ ان کو ہمت کہاں سے ملتی ہے۔ ہمیں سننے کو ملتا تھا کہ مسلمان کہیں بھی ہوں، اگر ان پر کوئی مصیبت آن پڑے گی تو متحد ہو کر نعرہ تکبیر بلند کریں گے، مگر یہاں تو لاشیں گرنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے تک کی فرصت نہیں ملتی۔ انہیں سلام جو شہید ہو کر بھی زندہ رہے، اور ان پر ماتم جو جی کر بھی مردوں میں شامل ہیں، جو جہاد فی اللسان تک کے بھی قابل نہ رہے۔ میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، کم از کم ایک ڈرون کو روکا گیا، کئی جگہوں پہ ٹارگٹ ہوا، جبکہ نہاریہ کے شمال میں احزیف میں ایک فیکٹری کو نقصان کی رپورٹ ملی، اور اسے کون بتاتا ہے؟ اسرائیلی فوجی ریڈیو کہتا ہے کہ بعد میں ایک راکٹ اسرائیل کے شمالی ضلع میں عرب شہروں شفا عمرو اور ابلین کے درمیان کھلے علاقے میں گرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اسرائیلی فوج یہ اعلان کرتی ہے کہ 3 UAVs جو ایلات کی طرف روانہ کیے گئے تھے، یعنی انٹرسپٹر میزائل، انہوں نے ریڈ سی کے اوپر روکے گئے 2 اسرائیلی دفاع کو نقصان پہنچانے والے میزائلوں کو اسرائیلی سرزمین میں داخل نہیں ہونے دیا۔ لیکن ان کا خوف کس حد تک بڑھ رہا ہے، دیکھیے کہ ان کی تیاری کیا چل رہی ہے۔ اسرائیل یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کا آئرن بیم لیزر دفاعی نظام 1 سال کے اندر فعال ہو جائے گا اور یہ جنگ کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گا، کیونکہ وہ ایران اور اس کے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ ڈرونز اور میزائلز کی جنگ کے اندر مصروف ہے۔ یہودی ریاست نے اس ہفتے اسرائیلی ترقیاتی کمپنیز ریفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم، جو اسرائیل کے آئرن ڈوم کا معمار ہے، اور ایلبرٹ سسٹمز کے ساتھ $500 ملین سے زیادہ کے معاہدوں کے اوپر دستخط کیے ہیں تاکہ اس حفاظتی نظام کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ آئرن بیم کے نام سے مشہور یہ نظام اعلیٰ طاقت کی لیزرز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف پروجیکٹائلز جیسے میزائلز، ڈرونز، راکٹ اور مارٹرز کا مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسرائیل نے 2021 میں آئرن بیم کا ایک پروٹوٹائپ متعارف کروایا تھا اور اس کے بعد سے اسے فعال کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جب سے اسرائیل نے گزشتہ سال 7 اکتوبر کے حملے کے بعد حماس کے خلاف اپنی جنگ شروع کی، اس نے لبنان، یمن، شام، عراق اور ایران کے حمایت یافتہ محور مزاحمت کے ساتھ بھی جنگ کی۔ ایران اور اس کے شراکت دار اسرائیل کے آئرن ڈوم کو مختلف پروجیکٹائلز جیسے راکٹ، ڈرونز، مارٹرز اور بیلسٹک میزائلز کے ذریعے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنوبی لبنان سے جہاں اسرائیل اب ایک زمینی جنگ میں داخل ہو چکا ہے، حزب اللہ کے راکٹ اسرائیل کے اندر گہرائی تک پہنچے۔ اس مہینے کے آغاز میں، یعنی آج کے دن، اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا سمندری شہر کیسریہ میں واقع گھر ایک ڈرون حملے میں نقصان زدہ ہوا، جس کا دعویٰ شیعہ لبنانی گروپ نے کیا۔ 3 ڈرونز میں سے ایک اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام سے بچنے میں کامیاب رہا تھا۔ ایکسپرٹس یہ رائے رکھتے ہیں کہ اسی کے تناظر میں آئرن بیم جو ہے وہ اسرائیل کے لیے دفاع کی ایک اضافی طے ہو سکتا ہے جو مؤثر ہوگا اور لاگت کے لحاظ سے بھی دونوں جو پہلے ان کے سسٹم چل رہے ہیں ان میں سے کم ہوگا۔ یہ نظام ایک طاقتور لیزر کا استعمال کرتا ہے جو زمین پہ نصب کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں میٹر سے لے کے کئی کلومیٹر کی حد میں یہ لیزر ہدف کی سطح کو کمزور مقامات جیسے انجن یا وار ہیڈ میں اس کو وہاں پہ جا کے ہٹ کرتا ہے اور ہٹ کرنے سے اس کی تپش کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ یہ جو پروجیکٹائل ہے یہ ٹوٹ جائے۔ یہ اسرائیل کے روایتی طریقوں سے بہت مختلف ہے جو میزائلز اور راکٹس کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں ریڈار کا استعمال خطرے کی شناخت کے لیے کیا جاتا ہے اور پھر ایک انٹرسپٹر میزائل کو ہوا میں پروجیکٹائل کو تباہ کرنے کے لیے فائر کیا جاتا ہے۔
ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آئرن ڈوم کے مقابلے میں ایک لیزر حفاظتی نظام سستا بھی ہے، تیز بھی ہے، زیادہ بھی مؤثر ہوگا۔ ہر آئرن ڈوم انٹرسیپشن میزائل کی قیمت تقریباً $50,000 ہونے کا اندازہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر لیزر کو متعارف کروانا ان کے لیے آسان ہے۔ اسرائیل ہر انٹرسیپشن پر 2 میزائل فائر کرتا ہے۔ یہوشو کولسکی جو تل ابیب میں انسٹیٹیوٹ برائے قومی سلامتی کے مطالعے کے ایک سینئر محقق ہیں، اس نے باقاعدہ طور پہ یہ بتایا کہ رفائل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم جو آئرن بیم کی پیداوار میں مدد کر رہا ہے، ایک لیزر دفاعی نظام کے انٹرسیپشن کے لحاظ سے تقریباً لاگت جو ہے وہ 0 ہو جائے گی۔ 2022 میں سابق وزیر اعظم نفتالی بینیٹ نے کہا تھا کہ ہر لیزر پر مبنی انٹرسیپشن کی قیمت صرف $2 ہوگی۔ اور اس ضمن کے اندر لندن میں واقع انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک کے لیے دفاعی اور فوجی تجزیہ اسٹڈیز وزٹنگ ریسرچ فیلو نے بھی باقاعدہ طور پہ بتایا کہ دفاعی بجٹ کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ کیسے تباہ کریں گے اس کو؟ اگر اس کو 0 لاگت پہ لے آئیں گے۔ وہاں پر بھی راج یہ چل رہا ہے کہ جتنی جنگ بڑھانی ہے اتنا پیسہ بڑھا دیا جائے۔ یہ لیزر نظام جو ہے یہ ڈرونز کے خلاف سب سے زیادہ مؤثر ہوگا، جنہیں اسرائیل کا آئرن ڈوم بار بار روکنے میں ناکام رہا۔ دیکھیے، جدت پسندی کا ملک، سب سے طاقتور ترین دفاعی نظام وہ کن کے آگے کمزور پڑا؟ جن کے پاس اسلحہ سازی کی اپنی جو فیکٹری لگی ہوئی ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی اپنی نہیں، ان کے آگے یہ کمزور پڑا۔ اور دنیا کا ایک اور نظام لانے کے یہ در پہ ہیں، تو کیا اس کا کوئی بریچ نہیں نکل پائے گا؟ کیا اس کے کوئی لوپ ہولز نہیں ہوں گے؟ اگرچہ اسرائیل کا آئرن ڈوم زیادہ تر پروجیکٹائلز کو روک لیتا ہے، لیکن یہ بنیادی طور پر راکٹس اور میزائلز کے خلاف ڈیزائن کیا گیا ہے، نہ کہ ڈرونز کے خلاف۔ بغیر پائلٹ کے فضائی گاڑیاں چھوٹی، ہلکی اور کم ریڈار جو ہیں وہ سائنیچر ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے ریڈار کے نظام انہیں ہمیشہ اس طرح نہیں دیکھ پاتے جیسے وہ بڑے میزائلز کو دیکھتے ہیں۔ ڈرونز ہمیشہ جو ہے یہ ایک مقررہ منزل تک نہیں رکتے، اور سفر کے دوران یہ سمت بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسرائیل اپنے شمالی ہمسائے کے ساتھ جنگ کے آغاز سے تقریباً روزانہ پروجیکٹائلز کو روک رہا ہے۔ صرف منگل کو یعنی آج کے دن تقریباً 50 پروجیکٹائلز جو ہیں وہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی علاقے کے اندر داخل ہوئے۔ مختلف اقسام کے لیزر نظاموں کے ساتھ بہت سی حکومتوں نے تجربات کیے ہیں۔ امریکی بحریہ نے ہائی انرجی لیزر ہتھیاروں کا تجربہ کیا جو ہوا میں طیاروں کو تباہ کر سکے، جبکہ برطانیہ نے بھی حال ہی میں ایک لیزر توانائی کے ہتھیار ڈریگن فائر کا مظاہرہ کیا جو فضائی خطرات کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ پینٹاگون نے بھی یہ کہا کہ چین اور روس لیزر تیار کر رہے ہیں جو سیٹلائٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ایران نے اپنا کوئی لیزر دفاعی نظام تیار کیا ہے۔ 2022 میں ایران نے کہا تھا کہ وہ حساس علاقوں کے دفاع کے لیے لیزر ہتھیار تیار کرنے کے قابل ہیں۔ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ایران کے پاس چینی ساختہ سائلنٹ ہنٹر لیزر ہتھیار ہونے کا شبہ ہے، اور یہ کہ یہ لیزر آئرن بیم کے لیے تیار کردہ لیزرز کی طرح طاقتور نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال نہیں ہوا تو اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ کیا ہوگا۔ ایک اسرائیلی آئرن بیم کے بھی کچھ نقصانات ہوں گے۔ ایکسپرٹ کہتے ہیں یہ لیزر نظام ابرآلود، بارش یا دھند والے موسم میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کرے گا، اور ابھی جو رفتہ رفتہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اس میں وہ کتنا کارآمد ہوگا یہ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ فضا سے گزرنے اور ہدف تک پہنچنے کی صلاحیت کو کم کرتا ہے۔ اس نظام کو چلانے کے لیے بڑی مقدار میں طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پروجیکٹ کی توقعات اور متوقع وقت کی حد بھی واضح نہیں ہے، اور اس ضمن کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس لیزر ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنی توقعات پوری کرنے کے لیے حکومتوں کو ہمیشہ اربوں ڈالر اور دہائیوں کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا ابھی یہ دیکھنے کے لیے منتظر ہے کہ آیا اسرائیل اس بار واقعی مسئلہ حل کر لے گا، یا آیا یہ اگلے سال اسے فعال کرے گا، اور آیا یہ اگلے سال تک اپنے ہونے والے نقصانات سے خود معاشی طور پہ بچ بھی پائے گا یا نہیں۔ اگرچہ یہ واضح نہیں کہ آیا آئرن بیم واقعی اسرائیل کے لیے گیم چینجر بنے گا، یہ پھر بھی دفاع کی ایک اور طے تو ضرور ہوگا۔ یہ ممکنہ طور پہ ڈرونز اور قلیل فاصلے کے راکٹس اور میزائلز کے خلاف سب سے زیادہ مؤثر ہوگا، لیکن یہ بیلسٹک میزائلز کے خلاف اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا جن کا مقابلہ اسرائیل کے ایرو 2 اور ایرو 3 انٹرسیپٹرز نے روایتی طور پہ کیا، لیکن وہ بھی کسی نہ کسی حد تک ناکام رہے۔
آئرن بیم ایران یا اس کے پراکسیز کی جانب سے مزید حملوں کے خلاف بھی ایک رکاوٹ کے طور پہ کام تو کر سکتا ہے، لیکن پچھلے مہینے نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ حماس 7 اکتوبر کے حملے کو آخر تک انجام دینے کے لیے بے چین تھی، کیونکہ اسے یہ تشویش تھی کہ اسرائیل اپنے لیزر نظام کو بعد میں متعین کرنا شروع کر دے گا جو حماس کے راکٹس کے خلاف زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے پکڑے گئے دستاویزات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ایران اس ضمن کے اندر مزید تیاریوں میں مصروف ہے۔ ایران نے اس ہفتے کے آخر میں اسرائیل کے حملوں کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی، یہ تجویز دیتے ہوئے کہ اس نے وسیع تر جنگ سے بچنے کے لیے ایک راستہ اختیار کیا، لیکن یہ حملہ ایک ایسی مثال قائم کرتا ہے جس سے اسلامی جمہوریہ نے اپنے قیام کے 40 سالوں میں بچنے کی کوشش کی، اور حالیہ حملہ جو ہے وہ اس کی ساکھ کو بھی متاثر کر چکا ہے۔ حریفوں نے دہائیوں تک براہ راست تصادم سے گریز کیا، وہ پراکسیز وار کے اندر رہے، لیکن اس حملے نے اوپن وار شروع کر دی ہے۔ اسرائیل نے خفیہ کارروائیوں کا استعمال کرتے ہوئے اہم ایرانی شخصیات کو شہید کیا اور اہم تنصیبات کے اوپر سائبر اٹیک کیے۔ ایران نے عرب پراکسیز لوگوں کو متحرک رکھا تاکہ یہودی ریاست کے اوپر حملے جاری رہ سکیں۔ ہفتے کو ہونے والا حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران پہ حملہ کرنے کا پہلا باضابطہ اعتراف تھا جس نے ایک شیڈو وار کو اوپن وار میں تبدیل کیا اور ایک ایسی حد کو کراس کر دیا جس نے اسلامی جمہوریہ کے کچھ حلقوں میں ملک کی رکاوٹ کی صلاحیتوں کے اوپر سوالات اٹھا دیے۔ اپریل کے اندر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسرائیلی حملے کا جواب ہے جو اس نے دمشق میں اپنے سفارتی عمارت کے اوپر کیا، تو امریکی عہدیداروں نے کہا کہ اسرائیل نے چند دن کے بعد ایران پر حملہ کرنا ہے۔ اسرائیل نے اس حملے کا عوامی طور کے اوپر اعتراف نہیں کیا، لیکن جو ریسنٹ پاسٹ کے اندر حملہ تھا وہ ٹوٹل مختلف تھا۔ اسرائیل نے کھول کے کہا کہ اس نے ایران میں فوجی اہداف پہ سخت نشانے لگائے ہیں۔ اسرائیل کے فوجی ترجمان ڈینیل ہیگاری نے کہا کہ اب اسرائیل کے پاس ایران میں کارروائی کے لیے زیادہ فضائی آزادی ہے، جبکہ حملے میں حاصل کردہ کامیابیوں کا تذکرہ بھی کیا۔ حملے کے فوری بعد ایران کے ریاستی میڈیا نے تصاویر شائع کی جن میں ان کے شہروں میں روزمرہ کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، اسکول چل رہے تھے، تہران کی سڑکوں پہ ٹریفک رواں دواں تھی، اور پھر ایکسپرٹس نے ٹیلی ویژن کے اوپر حملے کا مذاق بھی اڑایا اور سوشل میڈیا پر میمز نے اسرائیلی جواب کی محدود نوعیت کا تمسخر اڑایا۔ فریٹا پارسی جو واشنگٹن ڈی سی میں کوئنسی انسٹیٹیوٹ فار ریسپانسبل اسٹیٹ کرافٹ کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہے، اس نے کہا کہ احساس یہ ہے کہ اگر ایران جواب نہیں دے گا تو یہ خیال معمول بن جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ بغیر جواب کے تہران پہ حملہ کر سکتا ہے۔ خوف یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کیا تو اسرائیل ایران کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے لگے گا جیسا کہ اس نے شام کے ساتھ کیا، یعنی کبھی کبھار اسرائیل حملہ آور ہوتا رہے گا۔ موجودہ صورتحال میں 3 ہفتے پہلے اسرائیل پر ایرانی حملے کا جواب جسے کہا جاتا تھا وہ جوہری اور تیل کی تنصیبات سے دور رہنے کے کوشن کے باوجود بھی کیا گیا، اور اس میں ایران میں اسٹریٹجک نظام جو تھا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے دفاعی نظام اور میزائل برآمد کرنے کی صلاحیت کو شدید نقصان پہنچا۔ اس کے جواب میں خامنائی نے کہا کہ دشمن بشمول امریکہ یہ آج کے دن کا ہے، اور صہیونی رجیم اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایران اور مذہبتی محاذ کے خلاف جو کچھ بھی کرے گا اس کا جواب بلا شبہ سخت اور زبردست ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ہفتے کو یہ کہا کہ ریاستہائے متحدہ اور اسرائیل بلا شبہ ایک زبردست جواب وصول کریں گے جو اس کے ملک کے خلاف کرتے تھے۔ خامنائی سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج جو بات ہوئی یہ حملہ کب ہوگا انٹیلیجنس بیسس کے اوپر یہ کل رپورٹ ہو چکا کہ عراقی سرزمین سے کیا جا سکتا ہے، اور متوقع حملہ 7 اکتوبر کو حماس کے جنوبی اسرائیل پہ حملے کے بعد تہران کی طرف سے تیسرا براہ راست حملہ ہوگا جو موجودہ تنازع کا آغاز تھا۔ اسی کے تناظر میں امریکہ نے جمعے کو کہا کہ وہ مشرق وسطی میں 51-2B بمبار، جنگی طیارے، ایندھن بھرنے والے طیارے، بیلسٹک میزائل، دفاعی تباکن اور بحری تباکنات تعینات کرے گا، کیونکہ ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ خطے میں اپنی کارروائی شروع کر چکا ہے۔ پینٹاگون نے ایک بیان کے اندر یہ کہا کہ یہ تعیناتیاں جو ہے تمام تر اسی مہینے میں کی جائیں گی، اور دنیا بھر میں امریکی فوجی نقل و حرکت جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ پینٹاگون کے ترجمان ایئر فورس کے میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے یہ کہا کہ اگر ایران، اس کے شراکت دار یا اس کے پراکسیز اس موقع کو امریکی اہلکاروں یا مفادات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو امریکہ اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام اٹھائے گا۔
لاسٹ ایئر اسرائیل حماس جنگ کے آغاز کے بعد سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکہ کے پاس مشرق وسطی میں 2 طیارہ بردار جہاز موجود تھے۔ لنگن کی واپسی ایک طیارہ بردار جہاز کی کمی پیدا کرے گی جب تک کہ دوسرا طیارہ بردار جہاز مشرق وسطی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ امریکہ کی فورسز میں حالیہ تبدیلیاں اس علاقے میں اکتوبر میں اسرائیل اور ایران کے درمیان براہ راست فائرنگ کے تبادلے کے بعد کی گئی ہیں۔ اسرائیل ایران کی حمایت یافتہ حماس سے غزہ میں لڑ رہا ہے اور لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ہے، اور اس نے یمن میں ایرانی حوثی جو جنگجو ہیں ان کے حملوں کے بعد وہاں بھی فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کے دفاع میں مدد فراہم کرنے اور مشرق وسطی میں موجود امریکی فورسز کی حفاظت کے عزم کا اظہار کیا، جو شام، عراق، اردن اور یمن کے ساحل کے قریب ایران کے حمایت یافتہ گروپس کے حملوں کا نشانہ بن چکی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اسرائیل کے اسٹریٹجک امور کے وزیر اور وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے قریبی ساتھی ران ڈرمر کے ساتھ علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے ضروری اقدامات کے اوپر ایک گفتگو کی، اور ریاستی محکمے نے بھی اسے رپورٹ کیا۔ یہ جمعے کو ہوئی، اور ایک دن بعد جب وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ڈرمر، نیتن یاہو اور دیگر اعلیٰ اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی، جس میں اسرائیل کی فوجی مہمات خصوصاً لبنان اور غزہ میں جاری جنگوں کے حوالے سے، اقوام متحدہ کے انتباہ کے حوالے سے، شمالی غزہ کی صورتحال کے حوالے سے اس پہ بات چیت کی، اور اس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ جب ایران اسرائیل کے خلاف جواب دینے کی دھمکی دے چکا ہے تو اس پر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل کا عظیم ترین مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے، اور اپنی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں حماس اور جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ لڑائی کرتا رہے گا، اور اسرائیلی فضائی حملوں نے جہاں پہ فلسطین کے اندر نقصان پہنچایا، جس کو آسٹریلوی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ شہادتیں ہیں، اور ان کی وزارت صحت کا جو سسٹم ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکا ہے، جو شہادتوں کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کرنے سے قاصر ہے۔ تو اسی کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں نے لبنان میں کم از کم 2267 لوگوں کی جانیں لی اور 11022 کو زخمی کیا، اور لبنانی صحت کی وزارت کے بیانات کے اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جمعے کو 52 اموات ہوئیں اور 72 زخمیوں کا تذکرہ کیا گیا، جو لبنان کے بالبک ہرمل کے علاقے میں حملے ہوئے، جس نے ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں کے 14 دیہات کے رہائشیوں کو متاثر کیا۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان اور دارالحکومت بیروت میں حزب اللہ کے اہداف کو نشانہ بنایا، اور IDF سے کہا گیا کہ اسرائیل کی دفاعی فورسز جو ہے وہ احتیاطی اقدامات اٹھا رہی ہے، جن میں ہدف بنائے گئے علاقوں کے رہائشیوں کو پیشگی خبردار کرنا شامل ہے۔ لیکن ایسا کم ظرف دشمن پایا گیا ہے کہ ایک طرف انخلا کی باتیں کرتا ہے تو دوسری طرف وہ انخلا کر ہی رہے ہوتے ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ یہ حملے کب تک بڑھیں گے اور امریکی الیکشن کے بعد اس کا خطے پہ کیا امپیکٹ پڑے گا، وہ دیکھنے لائق ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔